بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شعیب راجہ ہے جی، اور لاہور سے میں اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ابھی خبر آئی ہے کہ ریٹائرڈ جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اب اس نامزدگی کے بعد میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ اس وفاق میں بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں پنجاب میں کیا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی برا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے میں خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ موصوف ہیں کون۔ خلیل الرحمان رمدے صاحب ضیاء الحق کے دور میں پنجاب میں یہ ایڈوکیٹ جنرل رہے، پھر بعد میں میاں صاحب کے ٹینیور میں جب یہ سی ایم تھے غالباً اس زمانے میں ان کو ہائی کورٹ کا جج ایڈوکیٹ کر دیا گیا۔ ان کے بھائی تھے چودھری فاروق، جو کہ اس زمانے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہوتے تھے۔ دوسرے بھائی ان کے نون لیگ کے ایم این اے تھے۔ موصوف شروع سے ہی میاں صاحب کے گھر کے فرد رہے ہیں ہر طرح سے، بلکہ وہ جو پرانا جو ایک محاورہ چلا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے شاہ کے جو کیا کہنا چاہیے وفادار جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ ان وفاداروں میں سے ہیں جو شاید شاہ سے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ پھر یہ موصوف جو تھے یہ ہائی کورٹ میں جج بنے۔ اس زمانے میں ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا، کوریج کیا کرتا تھا، تو بہت زیادہ ایمبیشیس تھے۔ ان کا ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا جو کہ ان کا ایک بالکا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ موصوف کے جو تعلقات تھے وہ میرے خیال میں ہائی کورٹ کے سارے رپورٹرز آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ کیا تھے۔ تو اس کے تھرو ہی یہ سارے کام کروایا کرتے تھے اور سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں کافی عرصہ رہے، پھر یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ میں ان دنوں امریکہ چلا گیا تھا، میں جب واپس آیا تو اس وقت یہ موصوف سپریم کورٹ کے جج تھے، جو کہ جب افتخار چودھری صاحب کو نکالا گیا تو یہ بھی چلے گئے تھے۔ پھر دوبارہ ان کو ایکسٹینشن پر افتخار چودھری صاحب واپس لے کر آئے۔ 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی، حالانکہ وہ بھی انلیگل تھی، کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو سجاد علی شاہ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق تو ایکسٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ خیر اینی ان کو ایکسٹینشن پر لایا گیا اور 2 سال ان کو مزید سپریم کورٹ میں دیے گئے، کیونکہ یہ اس وقت میاں صاحب کے سامنے جا کے بڑا شور مچاتے تھے کہ جناب ہم نے تو آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ اینی اب ان کو جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگا دیا گیا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کے مستقبل پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ انشاءاللہ اس کو دفنا کر ہی جائیں گے۔ باقی جو ان کو لانے والے جو ہینڈلرز ہیں ان کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، پاکستان رہے یا نہ رہے، عمران خان نہیں آنا چاہیے۔ اس قسم کی جب اس ملک میں وکٹمائزیشن ہوگی اور سارا کچھ ہوگا تو اس میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور اس سے مطلب میں تو آج بڑے ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اس کے بعد۔ اب اگر یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئیں گے تو ان کی کابینہ کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ کابینہ کیا ہوگی۔ کابینہ میں بھی وہی ہوگا، وہی محسن بیگ، وہی ادھر ادھر کے، وہ شاید کامران خان کو کوئی فائنانس منسٹری دے دی جائے یا کچھ اس طرح، مطلب وہ سارے وہ جو شاہ کے جو قریبی جو اس کے جو وفادار ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو کہنا چاہیے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تو بیسیکلی ان بائسڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مطلب اس کے اوپر کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہونے چاہیے۔ جب اگر اس قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا ہے تو اس سے بہتر ہے شہباز شریف الیکشن کروا دیں یا میاں صاحب کو لے آئیں۔ یہ کیا مذاق قوم کے ساتھ بنا رہے ہیں اور آئین کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ اس کے اوپر میرے خیال میں تو ساری قوم کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے، اور اگر اس پر بھی نہ بولے تو پھر بھائی میرے یہ ملک جو ہے 45 لاکھ ایکڑ آپ نے پہلے دے دیے، پورا ملک ہی ان کو ٹھیکے پہ دے دو یار، بات ختم کرو۔ جو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں،
عوام کا کیا ہے؟ عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پاؤں کے نیچے آنے والے لوگ ہیں. یہ جو کچھ چل رہا ہے سر، یہ مطلب یہ کہ میں تو اس پہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں، اور میں اس پر بالکل آوازیں جو حق ہے وہ بلند کروں گا اور کرتا رہوں گا. خلیل الرحمان رمدے کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب خود اپنے حکومت میں ہی الیکشن کروا دیں، رانا ثناء اللہ کو ہی رہنے دیں. یہی سب کچھ جو چل رہا ہے، جس طرح کا گند چل رہا ہے، یہی مطلب آپ نے صرف چہرہ ہی بدلنا ہے نا، بلکہ جو چہرہ آپ لا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ برا ہے. کم از کم چہرہ تو کوئی خوشنما لے آؤ یار. اگر اور کچھ کسی قابل نہیں ہو تو چہرہ تو کوئی خوشنما لے آؤ. اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر دس از ٹو مچ. یہ میرے مطلب یہ کہ ذاتی خیال میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو کیا کہنا چاہیے، مطلب کسی بھی ذی شعور بندے کے لیے یہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گا، تو آپ لوگ بھی دیکھیں اس پہ. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ عوام کو اس قسم کے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانی بہت ضروری ہے. اٹھاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں اٹھاؤ گے تو اگلے 100 سالہ غلامی کے لیے تیار رہ جاؤ. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.